अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आप तमाम हज़रात बख़ैर व आफ़ियत होंगे। अल्लाह तबारक ताला की बारगाह अक़दस में तहदिल से दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला आपको सुकून व आफ़ियत की ज़िंदगी अता करे। नाज़रीन, इरादा तो ये था कि ईद तक वीडियो का सिलसिला मौक़ूफ़ रखा जाए, लेकिन अपने इरादे को बालाए ताक़ रखते हुए हम आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। वो इस वजह से कि शर्फ़ शम्स का वक्त करीब आ रहा है। शर्फ़ शम्स साल में एक मरतबा आता है और जितने भी और दूसरे सितारे हैं, ज़ुहल है, ज़ुहरा है, मुश्तरी है, अतारुद है, मरीख़ है, कमर है, सबको मकाम शर्फ़ हासिल होता है। मसलन कमर को जो मकाम शर्फ़ हासिल होता है वो हर महीने हो जाता है। इसी तरह मुश्तरी को जो होता है मकाम शर्फ़ हासिल, वो 12 साल में एक मरतबा होता है और वो इस साल है। इंशाअल्लाह हम शर्फ़ मुश्तरी के बारे में वीडियो भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे इंशाअल्लाह ईद के बाद, क्योंकि वो अगस्त में आ रहा है उसका वक्त। फ़िलहाल शर्फ़ शम्स का वक्त करीब है और फिर शर्फ़ शम्स यानी आफ़ताब को जो मकाम शर्फ़ हासिल होता है वो हर साल होता है। देखिए दोस्तों, हम मुतअद्दिद वीडियो के ज़रिए पहले भी ये बात बता चुके हैं, अल्लाह तबारक ताला से किसी भी वक्त, किसी भी हालत में, खड़े होकर, बैठकर, सजदे की हालत में, इसी तरह किसी भी वक्त अल्लाह से दुआ मांगी जाए, दिन में, रात में, सुबह में, शाम में, इंशाअल्लाह ताला दुआ कबूल होती है। लेकिन शरीयत से हमें कुछ इशारे मिलते हैं जिस बिना पर यह कहा जा सकता है कि कुछ ख़ास औक़ात ऐसे हैं कि अगर अल्लाह तबारक ताला से उन औक़ात में दुआ मांगी जाए तो उन औक़ात में बनिस्बत उन औक़ात के जिनकी तरफ इशारा नहीं मिलता, दुआ के इम्कानात बढ़ जाते हैं। मसलन तहज्जुद के वक्त मांगी हुई दुआ, इफ्तार के वक्त मांगी हुई दुआ, मगरिब के वक्त मांगी हुई दुआ, यानी जब सूरज है ना गुरूब होने वाला होता है, उस वक्त की मांगी हुई दुआ भी कबूल होती है। इसी तरह दौरान सफ़र में मांगी हुई दुआ, इसी तरह वालिदैन की बच्चों के हक़ में दुआ, खाना काबा पे जब पहली नज़र पड़ती है उस वक्त की दुआ। बहरहाल कुछ औक़ात हैं, कुछ मकामात हैं, कुछ मवाक़े हैं, अगर हम उनमें दुआ मांगी जाए तो कबूलियत के इम्कानात पूरे पूरे होते हैं। ठीक इसी तरह तजुर्बात से ये बात साबित है कि आमिलीन के यहाँ कुछ ऐसे ख़ास औक़ात होते हैं, उन्होंने तजुर्बात की बिना पर उन औक़ात को मुतय्यन किया है कि उन औक़ात में कोई ख़ास अमल किया जाए, कोई ख़ास नक्श तैयार किया जाए तो वो आम औक़ात में तैयार किए हुए नक्श से ज़्यादा मौसर होता है और उसके नताइज बड़े इत्मीनान बख्श होते हैं। उन्हीं ख़ास औक़ात में से एक वक्त शर्फ़ शम्स का भी है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी बताया था कि आफ़ताब को हर साल मकाम शर्फ़ हासिल होता है और वो किस वक्त होता है? जब आफ़ताब आसमान को दौरा करता हुआ बुरूज हमल के 19वें दर्जे पर पहुंचता है तो उसको मकाम शर्फ़ हासिल होता है और साल में एक दफ़ा होता है। बहरहाल दोस्तों, शर्फ़ शम्स क्या है? इस वक्त एक ख़ास नक्श तैयार होता है, तकरीबन 24 घंटे का वक्त मिलता है। जैसा कि 2025 में जो शर्फ़ शम्स का जो वक्त है वो शुरू हो रहा है, यानी उसकी जो इब्तदा है 7 अप्रैल शाम 7:28 से उसकी इब्तदा होगी और उसका इख्तिताम अगले दिन यानी 8 अप्रैल शाम 7:53 तक रहेगा। तकरीबन इस 24 घंटे के अंदर 3-4 सातें शम्स की मिलेंगी। उन शम्स की सातों में ये शर्फ़ शम्स तैयार किया जाता है। इस नक्श के क्या फ़वाइद हैं? हमने गुज़िश्ता साल भी वीडियो डाली थी। हर साल हम वीडियो आपकी खिदमत में पेश करते हैं, लेकिन मुख्तसरन आपकी खिदमत में हम फिर बताएंगे कि इस नक्श के क्या क्या फ़ायदे हैं, ताकि जो नए नाज़रीन हैं, जो पहली दफ़ा हमें देख रहे हैं, वो भी इस नक्श से अगर इस्तिफ़ादा करना चाहें तो कर सकते हैं। देखिए, अगर आप तस्ख़ीर खलाइक की दौलत से बहरावर होना चाहते हैं, यानी अगर आप लीडर हैं, आप वकील हैं,
آپ ڈاکٹر ہیں، آپ حکیم ہیں، آپ عامل ہیں، یعنی آپ کا کوئی ایسا کام ہے، کوئی ایسا پیشہ ہے جس میں آپ کا تعلق، آپ کا واسطہ زیادہ سے زیادہ لوگوں سے پڑتا ہے، اور آپ یہ چاہتے ہیں لوگ زیادہ سے زیادہ میری طرف رجوع کریں اور لوگ میری بات مانیں، جو مجھ سے مل جائے ایک دفعہ وہ میرا ہو کر رہ جائے، مجھ سے متاثر ہو وہ، اسے کہتے ہیں تسخیر خلائق۔ تو دوستو، اگر آپ تسخیر خلائق سے بہراور ہونا چاہتے ہیں اور آپ بھی چاہتے ہیں لوگوں میں آپ مقبول عام ہو جائیں، آپ کی شہرت ہو جائے، آپ متاثر ایک تاثر ایسا ڈالیں لوگوں کے اوپر کہ جس سے بھی ملیں وہ اس کے دل میں آپ جگہ بنا لیں اپنی، تو دوستو یہ نقش آپ کے لیے بڑا مفید ثابت ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اسی طرح دولت چاہیے، شہرت چاہیے، عزت چاہیے، اسی طرح روزگار میں خیر و برکت چاہیے، تو یہ نقش بھی ایسے مسائل کے لیے زبردست فائدہ کرتا ہے۔ دوستو، اور بھی بے شمار فائدے ہیں۔ مثال کے طور پر بندش ہے کسی بھی طریقے کی، نکاح کی بندش ہے، رشتے آ رہے ہیں تو لیکن ٹوٹ جاتے ہیں، یا رشتے آ ہی نہیں رہے ہیں، یہ رشتہ ہو جاتا ہے لیکن ہے نا کسی نہ کسی وجہ سے آخری نکاح کے وقت آخر وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بہرحال وجہ کچھ بھی ہو، نکاح نہیں ہو پا رہا ہے، رشتہ جم نہیں پا رہا ہے، آج کل ایسے مسائل بہت عام ہو چکے ہیں، ماں باپ پریشان ہیں، رشتے نہیں ہو پا رہے، تو رشتوں کی بندش ختم کرنے کے لیے بھی یہ نقش تیر بہدف ثابت ہوتا ہے باذن اللہ۔ اسی طرح دوستو، انٹرویو کو ہم جا رہے ہیں، کاروبار کی کسی، یہ تو بندش لگی ہوئی ہے، ٹوک لگی ہوئی ہے، نظر لگی ہوئی ہے، ہم انٹرویو کو جاتے ہیں ملازمت کے لیے، انٹرویو یہ تو ہوتا ہی نہیں ہے، یا ہوتا ہے انٹرویو میں بھی ہم پاس ہو جاتے ہیں، لیکن کوئی نہ کوئی ایسی رکاوٹ آ جاتی ہے کہ ہماری ملازمت طے نہیں ہو پاتی، ہمارا تقرر نہیں ہو پاتا کسی کمپنی میں۔ تو دوستو، ایسی بندشیں کھولنے کے لیے، صحت کی بندش ہو، کاروبار کی بندش ہو، یا اسی طرح نکاح کی بندش ہو، پیغامات نکاح نہیں آ رہے ہوں، کسی بھی طرح کی بندش ہو، تو ہر طرح کی بندش کو کھولنے کے لیے بھی یہ نقش تیر بہدف ثابت ہوتا ہے۔ اسی طرح دوستو، اگر کوئی کن ذہن ہے، وہی چاہتا ہے کہ میری قوت حافظہ میں اضافہ ہو جائے، میں بھی ذہین ہو جاؤں، مجھے بھی ذہانت کی دولت میسر ہو جائے، تو دوستو ایسے لوگوں کے لیے بھی یہ نقش بہت کارآمد ہے، جسے شرف شمس کہا جاتا ہے۔ اور بھی بے شمار خصوصیات ہیں، اور بھی بے شمار فوائد ہیں، جنات کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے، جادو کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے، اور اگر کسی پر اثرات نہیں ہے لیکن وہ چاہتا ہے میرا تحفظ ہو سکے، میرے اوپر کسی کا جادو اثر نہ کرے، یا جنات میرے اوپر حملہ نہ کریں، جنات کا اثرات میرے اوپر مسلط نہ ہوں، تو ایسے شخص کے لیے بھی یہ نقش یعنی شرف شمس بڑا مفید ثابت ہوتا ہے باذن اللہ۔ دوستو، ایک بات ہم یہاں بتاتے چلیں آخر میں، آپ کتنے ہی خاص اوقات میں دعائیں کر لیں، کتنے ہی خاص اوقات میں عمل تیار کر لیں، کتنے ہی خاص اوقات میں نقوش تیار کر لیں، لیکن یاد رکھ لینا دوستو، کوئی بھی نقش، کوئی بھی دوا، کوئی بھی دعا، کوئی بھی غذا اسی وقت کارآمد ہوتی ہے جب اللہ چاہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا ہم بار بار ایک لفظ کہہ رہے ہیں، بِإِذْنِ اللہ، بِإِذْنِ اللہ، جب تک کہ اللہ کی اجازت نہیں ہوگی، اللہ کا حکم نہیں ہوگا، اللہ کی مرضی نہیں ہوگی، تب تک ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول اللہ تبارک تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں نقل کیا ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ جب میں بیمار پڑتا ہوں تو اللہ ہی مجھے شفا دیتا ہے۔ تو دوستو، لیکن دنیا دارالاسباب ہے، آپ اسباب کو اختیار کیجئے اور اللہ پر بھروسہ کیجئے، یہی در حقیقت ایک صاحب ایمان ہونے کی علامت ہے کہ اسباب کو اختیار کر کے ہم اللہ پہ بھروسہ کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اسباب اختیار نہ کریں اور اللہ پہ بھروسہ، مثلا مثال کے طور پر ہم ہے نا بغیر دیوار والی چھت پر لیٹ جائیں، بھئی اللہ پہ بھروسہ کر کے اللہ بچا لے گا مجھے، میں سمجھتا ہوں یہ نادانی ہے۔ آپ کسی ایسی جگہ لیٹیں کہ جہاں گرنے کا خطرہ نہ ہو، کچھ آڑ لگا لیں، پھر اللہ پہ بھروسہ کریں، یہ عقل مندی ہے۔ تو اسی طرح دوستو، آپ دوا کا معاملہ ہو یا اسی طرح خاص وقت میں نقوش کا معاملہ ہو، جیسے شرف شمس ہے، آپ اس نقش کو استعمال کریں، اس سے استفادہ کریں اور اللہ پر توکل رکھیں، پھر دیکھیے اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت کے کرشمے کیسے کیسے آپ کے سامنے نظر آتے ہیں۔ تو دوستو، جو حضرات اس عجیب و غریب اور
بے شمار فوائد کا حامل نقش کو اگر آپ منگانا چاہتے ہیں، اگر آپ ہمارے ادارے سے اس نقش کو لینا چاہتے ہیں، ہمارے ادارے سے بک کرانا چاہتے ہیں، تو دوست کو ڈسکرپشن میں موجود نمبرات پر رابطہ کر کے آپ ہمارے ادارے سے یہ نقش تیار کرا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ اس نقش کے بے شمار فائدے خود محسوس کریں گے۔ رشتوں کا مسئلہ ہو، تسخیر خلائق کا مسئلہ ہو، جنات کے اثرات کا مسئلہ ہو، جادو کے اثرات کا مسئلہ ہو، یا کسی بھی طرح کی بندش کا مسئلہ ہو، انشاءاللہ تعالی مذکورہ تمام مسائل کو حل کرنے کے لیے یہ نقش تیر بہدف ثابت ہوتا ہے۔ آپ ایک دفعہ استعمال کیجئے، انشاءاللہ تعالی آپ ہمیں دعائیں دیں گے۔ مگر ہم یہی کہیں گے دوستو، آپ نہ ہم پر بھروسہ کرنا ہے، نہ نقوش پر بھروسہ کرنا ہے، بھروسہ صرف خالق کائنات پر کرنا ہے۔ صرف نقش کو تو آپ کو بطور ذریعہ استعمال کرنا ہے۔ اس نقش کو آپ چاندی پر بھی بنوا سکتے ہیں اور کاغذ پر بھی بنوا سکتے ہیں۔ باقی تفصیلات کے لیے آپ ڈسکرپشن میں موجود جو نمبرات ہیں اس پر رابطہ قائم کریں اور تفصیلات معلوم کر سکتے ہیں۔ وقت بہت کم ہے کیونکہ 7 اپریل 2025 اس کا وقت ہے، ہم نے بتا دیا 24 گھنٹے کے لیے وقت ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ ہر سال ہمارے ادارے سے بہت سے لوگ ہیں نا نقش تیار کراتے ہیں، چاندی پہ بھی کراتے ہیں، کاغذ پہ بھی کراتے ہیں۔ آپ کی مرضی، آپ چاندی پہ بھی کرا سکتے ہیں، کاغذ پہ بھی کرا سکتے ہیں۔ کاغذ کی تاثیر اتنی نہیں ہوتی جتنی چاندی کی ہوتی ہے۔ دوسری بات، کاغذ کا جو نقش ہوتا ہے، کاغذ پہ جو بنایا جاتا ہے، صحیح معنی میں وہ 1 سال ہی چل پاتا ہے، اور چاندی کا جو نقش ہوتا ہے وہ 2 سے 3 سال چل جاتا ہے۔ کم از کم 2 سال تو چلتا ہی چلتا ہے، 3 سال بھی چل جاتا ہے۔ اور تاثیر بھی چاندی کے پترے پہ جو نقش تیار کیا جاتا ہے شرف شمس، اس کی بہت ہوتی ہے بنسبت کاغذ پر جو شرف شمس تیار کیا جاتا ہے اس کے۔ دوستو فی الحال اتنا ہی، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ انشاءاللہ ہم عن قریب ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ ناچیز وقاص ہاشمی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔